اسلام آباد میں حکومت کی ناک کے نیچے ایک فرقہ کے انتہا پسند، متعصب، دشمن صحابہ، خصوصاً دشمن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے آپ کو وکیل صحابہ کہتے ہیں، وکیل اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے وکیل ہیں، اور ان کے سینے دل صحابہ کرام کی بغض سے، دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک ملعون نے، آصف رضا علوی نے کہا، میں یہ بات جگر تھام کے کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کا حق نہ دے کر ظلم کیا ہے، آپ کو نعوذ باللہ یہ فدق کی آڑ میں ظالم کہا، فاسق کہا، فاجر کہا، حتیٰ کہ اس زبان دراز نے، بد زبان نے، باطنی خبث رکھنے والے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تک کہا۔ چاہیے تو یہ تھا، کدھر گیا وہ تحفظ بنیاد اسلام، کدھر گیا وہ قانون جس میں ضمانت دی گئی ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کرے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توہین کرے، تو قانون حرکت میں آئے گا، اس کے خلاف چارہ جوئی ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی۔ افسوس یہ ہے، اگر کوئی صدر کے خلاف بات کرے اور جائز تنقید کرے، وزیر اعظم کے خلاف بات کرے اور جائز تنقید کرے، اور عدلیہ کے خلاف اگر بات ہو جائے تو توہین عدالت ہو گئی جی، پکڑ لو۔ مگر کتنے دکھ کی بات ہے، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما دے مطلقاً رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وہ ایمان لائے، انہوں نے اپنا تن من دھن اسلام پہ وار دیا، سب کچھ اسلام پہ نچھاور کر دیا، اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ ان کے اعمال صالحہ سے، اللہ ان کے مخلصانہ اعمال سے، اللہ ان کی مالی قربانیوں سے، اللہ ان کی جانی قربانیوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور ورضوا عنہ، اور صحابہ کرام اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی طرف سے انعامات ملے، اللہ کے احسانات ہوئے، اللہ پاک کے احسانات کو دیکھ کر، انعامات پا کر وہ اپنے رب سے خوش ہو گئے۔ اللہ نے تو ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی بلندیوں پر ہیں۔ یاد رکھیں، جتنے صحابہ ہیں ان کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ علماء نے بتایا کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ
ہجرت سے پہلے ایمان لائے، یہ السابقون الاولون ہیں، لیکن ہجرت سے پہلے ایمان لائے، یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے، یہ فتح موقع پر ایمان لائے۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا اعلان قرآن کرتا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ اٹھائیے، سفر ہجرت کو بیان کرتے ہوئے رب عالمین نے ارشاد فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب غار میں اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، کہ آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب کفار نے آپ کا تعاقب کیا، آپ غار ثور میں پہنچ گئے، تو چونکہ وہ دہانے پہ کھڑے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق جن کی گود میں رحمت عالم سر رکھے ہوئے ہیں، حضور اگر انہوں نے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو پھر ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوستو، جو بات قرآن سے ثابت ہو، یہاں تمام علماء مفسرین، ہمارے پاس 1400 سالہ جو تفسیری ذخیرہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر، اور امام مجاہد، حضرت قتادہ ابن جریر، اور اسی طرح مفسرین کی ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ ہوں، اور اسی طرح سید محمود آلوسی بغدادی، اور عصر حاضر میں پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ، اور دیگر مفسرین کرام، سوائے ایک مکتب فکر کے، حالانکہ ان کے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ تو جو قرآن کا انکار کرے وہ کون ہے؟ خود ہی فیصلہ کر لے، خود ہی فیصلہ کر لے۔ یہاں تو کہتے ہیں جی ہم تو ان کو صحابی نہیں مانتے۔ بھئی کیوں نہیں مانتے؟ جی انہوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح سے میراث کا مطالبہ کیا، آگے انہوں نے فتح کی نہیں دیا، غصب ہو گیا، انہوں نے غصب کر لیا۔ ان سے کوئی پوچھے، غصب تو وہ ہوتا ہے اپنے قبضے میں لے لینا اور اس کو محروم کر دینا، اپنے قبضے میں لے لینا، اپنے بچوں کے حوالے کر دینا۔ فتح تو مال فے میں سے تھا، اور مال فے جو ہوتا ہے کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ سورہ الحشر اٹھائیں، اس میں اللہ کریم نے مال فے کے احکام بیان کیے ہیں۔ مال فے کیا ہے؟ ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت جو میدان کارزار میں اتر کر جنگ کر کے جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور مال فے مسلمان گئے، آگے انہوں نے کافروں نے، یہود و نصارہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا ہم سے یہ مال لے لو یا اتنے مال پر صلح کر لو، ہم تم سے معاہدہ کرتے ہیں امن کا۔ تو وہ جو بغیر
قتال کیے، جنگ کیے، مال حاصل ہو، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو فدق کی اراضی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے اور آپ نے خیبر کو فتح کیا، تو خیبر کے قریب ہی فدق تھا، ایک بستی، گاؤں، جہاں کھجوروں کے باغات تھے، چشمے بہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، اتنی اراضی ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ ہمیں امان دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ وہ جو مال فے ہے اللہ کا حق ہے، رسول کا حق ہے، حضور کے قربا کا حق ہے، اور یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، اور مسافرین کا حق ہے۔ تو خام خواہ اس مسئلے کو الجھایا گیا، اور اس کی آڑ میں، حالانکہ یہ مسئلہ طے ہو چکا، سوال کیا گیا، حدیث سنائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم انبیاء کرام چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، وہ امت پر خیرات ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی۔ تو جب مال فے ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے جو وراثت ہوتی ہے صرف بیٹے یا بیٹے کی تو نہیں ملتی، بیویاں ہوں تو بیویوں کو بھی ملتی ہے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اگر ایسی بات ہوتی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ ہیں اور بڑی محبوب زوجہ ہیں، تو آپ ان کو دیتے۔ اور اسی طرح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عمر فاروق کی، وہ کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے بندے، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا نے میراث کا مطالبہ کیا، تو جب انہوں نے یہ حدیث رسول پیش کی، ان کو پہلے بھی پتہ تھا، یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، اجتہاد ہوا ہے، اجتہادی اختلاف ہوا ہے، لیکن سیدہ اس حدیث کو خاص سمجھتی تھی، عام نہیں سمجھتی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متروکات جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ سب کو شامل ہے، بلکہ بعض متروکات خاص ہیں، یعنی جیسے یہ بنو نذیر کی جو زمینیں تھیں، یا فدق اور خیبر کی زمینیں تھیں، یہ ایسے متروکات ہیں بھئی وہ مستثنیٰ ہیں۔ وہ اس حدیث کو خاص سمجھتی تھی کہ بعض متروکات مستثنیٰ ہیں، ان میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث لا نورث کو عام سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی متروکات ہیں یہ حدیث سب کو شامل ہے، یعنی وہ صدقہ ہے، اس میں وراثت۔ تو آگے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی، مطمئن ہو گئے۔ فرمایا ہاں یہ ضرور ہے، حضور کا فرمان ہے کہ آل محمد اس سے کھا سکتی ہے، لے سکتی ہے، اپنی ضروریات پر خرچ کر سکتی ہے، اور اپنے مہمانوں پر خرچ کر سکتی ہے۔ جب یہ باتیں سامنے آئیں اور افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیا گیا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو فدق کی آمدنی تھی اس سے سیدنا علی المرتضیٰ حصہ لیتے تھے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ لیتی تھی؟ جی انہوں نے فدق کو غصب کر لیا۔ چلو جی، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں نہیں دیا بالفرض، حضرت عمر فاروق نے نہیں دیا، حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ جب خلیفہ بنے
تو پھر تو ان کے تولید میں تھا، ان کے تصرف میں تھا، تو وہ دے دیتے۔ جو اس وقت سیدہ فاطمہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، بھئی آپ کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ کے صاحبزادگان تو تھے نا، آپ کی اولاد تو تھی نا، آپ کے بیٹے تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں، تو ماں کی جو جائیداد ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اور پھر بیوی کی جو جائیداد ہو اس سے خاوند کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ مگر افسوس یہی ملعون آصف رضا علوی، میں نے خود اس کا کلپ سنا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ آپ کا حق بنتا تھا تو آپ نے وہ حق کیوں نہیں لیا، دوبارہ مطالبہ کیوں نہیں کیا، اسرار کیوں نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ من ذالک، پاک دامن ہستیاں جن کے ذہن پاک، دنیا سے پاک، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے رسول کریم کے گھر والوں کہ اللہ پاک تم سے ہر طرح کا رجس دور رکھے۔ تو بغض تو ایک ایسی آلودگی ہے میرے بھائی، ہم تو عام بندے کے متعلق جو متقی ہو نہیں سوچ سکتے، وہ تو سراسر سراپا طہارت ہیں۔ تو جی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اہل بیت اپنا حق کیوں نہیں مانگتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی ہمارا حق نہ دے تو ہم دوبارہ اس لیے نہیں مانگتے تاکہ اس کی سزا میں جس نے حق مارا ہے کمی واقع نہ ہو۔ کتنا ظلم ہے، پاک دامن ہستیاں، ان کو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ دنیا پسند، دنیا پرست، اور جو کوثر کے مالک ہیں، جو جنت کے مالک و سردار ہیں، اور انہوں نے فقر محمدی کو اختیار کیا۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ ہم گراہ انبیاء جو کو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ پیغمبر جو جد و جہد کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، شاید اس لیے تاکہ اولاد کی خوشحالی ہو۔ تو دوستو اس لیے پیغمبر جو کو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو خواہ مخواہ جی ہم جی وکیل اہل بیت ہیں، ان کے درمیان صلح ہو گئی، وہ آپس میں راضی ہو گئے، اور یہ خواہ مخواہ امت میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس ملک کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں، کبھی ان لوگوں کو کھلے عام جرت نہیں ہوئی، جسارت نہیں ہوئی، ٹی وی چینل پر آتے ہیں تو بات کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف۔ ایک بھونکنے والی کتی نے یہاں تک کہہ دیا کہ عدل انصاف کا تو جنازہ اسی دن نکل گیا تھا جب بی بی کو حق نہ ملا۔ استغفر اللہ، اللہ رسول کو علم نہیں تھا کہ ایسی اختلافات ہوں گے، لیکن میرے جو صحابہ ہیں یہ ظلم نہیں کریں گے، عدل انصاف کریں گے۔ قرآن سیدنا ابو بکر صدیق کو اتقا فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب جو اتقا ہے، متقی بھی نہیں، اس میں تفضیل کا صیغہ اتقا، اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تزکیہ ہو جائے، مال بھی پاک ہو۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى
وہ جو یہ مال دیتا ہے کسی کو تو اس پر کسی کا احسان نہیں کہ بدلہ دیا جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تو ان کو رضا کی سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں، احادیث طیبہ ہیں، اٹھائیے ترمذی شریف، دیگر کتب حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی ہم پر کوئی احسان کیا ہم نے اس کا احسان کا بدلہ اتار دیا، اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر صدیق کے اتنے احسانات ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ پاک ان احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا سنو جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے کسی کے مال نے، یہ تحسین ہے۔ اور محترم بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آج تک ان کو جرأت نہ ہوئی، آج تک ان کو کھلے عام گالیاں دینے کی، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنی مجالس میں تو یہ لان تان کرتے تھے، ان کا شیبہ ہے، ان کا مذہب ہے، چلو مان لیتے ہیں سارے ایسا نہیں کرتے، لیکن ان کے اندر بھی تو انتہا پسند ہیں۔ آصف رضا علوی جیسے ملعون، ان کی عقائد کیا ہیں؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حضرت علی کو یہ خدا کہتے ہیں، نصیری جو ان کا فرقہ ہے وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے دور کے اندر ان کو جلوا دیا تھا۔ ابن سبا یہودی کی یہ ساری سازش ہے، اس نے امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا اور اس طرح کے لوگ پیدا کیے، اور یہاں تک وہ جو ان کا مولوی ہے شہنشاہ نقوی، وہ کہتا ہے کہ ہم حضرت علی المرضیٰ کو افضل ہی نہیں مانتے بلکہ انبیاء سے بھی افضل مانتے۔ ان سے کوئی پوچھے ظالمو، انبیاء میں تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو ان کے کلب سنو، کاش حکومت اس طرف توجہ دیتی اللہ کے بارے میں، کہ نعوذ باللہ ان کے لوگوں کے، بدبختوں کے، گمراہوں کے، ذرا حکومت سنے تو صحیح، انصاف نہیں ہے یہاں۔ افسوس تو یہ ہے کہ انصاف حکومت، اور پھر انصاف حکومت میں کوئی انصاف نہیں۔ پکڑا کن کو جا رہا ہے؟ اہل سنت کو۔ اندر کون کیے جا رہے ہیں؟ اہل سنت۔ کیا قصور تھا مولانا خادم حسین صاحب رضوی کا؟ کیا قصور تھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کا؟ انہوں نے تو بات کی، اجتہادی خطا کی، جو قطعاً گناہ کے معنی میں نہیں ہے۔ اجتہادی خطا پر تو ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھنا، تمام علماء اہل سنت کا، علماء اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا کسی کا قول معصوم نہیں ہے، کسی کا۔ دو ہستیاں ہیں، آسمانوں پر فرشتے معصوم ہیں، زمین پر حضرات انبیاء کرام معصوم ہیں۔ باقی انسان سے قول میں اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور وہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے، اور مجتہد کے لیے وہ نیکی کا باعث ہے، بلکہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس کی عزت و شرف کے باعث ہے یہ بات۔ جہالت، ہمارے بھی اہل سنت کے پیر بعد اہل سنت کے مولوی ان رافضیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، اب ان کی سوچ بھی وہی ہو گئی۔ اب یہ جو ہمارے کچھ پیر، ہمارے مولوی کھیل کھیل رہے ہیں، بھئی کون نہیں مسلمان عقیدت رکھتا اہل بیت اطہار سے؟ جن کی محبت عین ایمان ہے، جن سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے۔ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا جو اہل بیت اطہار سے محبت۔
نہ کریں، ان سے بغض رکھیں۔ عجیب ہے جی، خدا کی گستاخیاں، کیا کلپ نہیں ہے؟ حکومت کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں، ایجنسیاں کہاں گئی ہیں؟ کہتے ہیں جی حضرت علی نے یہ کائنات بنائی، آسمان حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بنایا، زمین میں نے بنائی، نعوذ باللہ۔ خدا کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ان کو پہلے اتنی جرأت نہ ہوئی، آخر یہ کھل کر اور اسلام آباد میں بیٹھ کر اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی، ان کو ظالم کہا، ان کو فاسق کہا، ان کو کافر کہا۔ وہاں پولیس والے نہیں تھے، ایجنسیوں کے لوگ نہیں تھے، نہیں پکڑ سکتے تھے، اور جب لوگ سڑکوں پر آئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً گرفتار کرتے، لیکن گرفتار کیا کیا؟ اس کے خلاف پرچہ، حالانکہ اس ملعون کے خلاف پہلے بھی 10 پرچے موجود ہیں، لیکن نہ پکڑا گیا۔ اور اسی طرح یوم عاشور کو کراچی میں سڑکوں پر کھلے عام حضرت سیدنا ابو سفیان، حضرت ابو معاویہ، چلو بھئی یزید کو تو آپ گالیاں دے، جو مرضی ہے کریں، ہم اس کا تحفظ نہیں کرتے، لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو سفیان صحابی رسول ہیں، اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ فرما دیا ہے، ہم کف لسان کریں گے، لیکن لان تان کی گئی، ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا، حکومت سے مس نہ ہوئی۔ اور جب اہل سنت نے، علماء نے، مسلمانوں نے، غلامان صحابہ نے، غلامان اہل بیت نے احتجاج کیا تو پھر حکومت حرکت میں آئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج کل یہ اتنے بے باک کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے کہ حکومت کے ان کے لوگ موجود ہیں اور وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اسی لیے راتوں رات انہوں نے اس ملعون کو بہر فرار کرانے میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ وطن اسلام کے نام پر بنا ہے، اس میں رسول اللہ کی گستاخی، صحابہ کرام کی گستاخی، اہل بیت اطہار کی گستاخی یا مقدسات کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا ان حالات پر نظر رکھنی چاہیے، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے، اور ہمارے جو اہل سنت کے علماء کرام کو بے جا پکڑا ہوا ہے، ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمارے علماء کی جو تم نے بلا جواز گرفتاری کی ہے فوراً ان کو رہا کیا جائے۔ اس ملک کی اکثریت ہیں الحمدللہ اہل سنت، تو اہل سنت کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ان معاملات پر نظر رکھے گی، اور یہ جو قوانین مرتب ہوئے ہیں یہ لاگو ہوں گے تاکہ فرقہ واریت کو ہوا نہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔